ایک ایسی آواز جو صرف کانوں تک نہ پہنچے بلکہ سیدھا دل کے اس کونے کو چھو لے جہاں انسان اپنے سب سے گہرے درد چھپا کر رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی آواز سے عشق کو الفاظ دیے، جدائی کو سر دیا اور تنہائی کو ایک خوبصورت غزل بنا دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جس شخص کو دنیا شہنشاہ غزل کے نام سے جانتی ہے، اس کی زندگی خود کتنے امتحانوں سے گزری۔ ایک وقت تھا جب اس کی آواز دنیا بھر میں گونج رہی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب وہی آواز خاموشی کے قریب ہوتی چلی گئی، لیکن اس کے سر آج بھی زندہ ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس لیجنڈ کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے غزل کو صرف گایا نہیں، غزل کو جیا تھا۔ یہ کہانی ہے مہدی حسن خان کی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ان عظیم فنکاروں میں سے ایک کی جن کا نام صرف پاکستان میوزک کی ہسٹری میں نہیں بلکہ پوری ساؤتھ ایشین میوزک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مہدی حسن۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ آپ ان کی غزل سنتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شخص آپ کے دل کی وہ بات کہہ رہا ہو جو آپ خود لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن مہدی حسن صرف ایک سنگر نہیں تھے، وہ ایک ٹرینڈ کلاسیکل میوزیشین تھے، ایک زبردست سر کے مالک تھے، اور میوزک کی دنیا میں ان کا سفر محنت، ریاض اور مشکل حالات سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ جتنی بلندی ان کو ملی اتنی ہی گہرائی ان کی آواز میں نظر آتی رہی۔ مہدی حسن خان برٹش انڈیا کے راجستھان کے علاقے لونا میں ایک میوزیکل فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں سنگیت کی روایت پہلے سے موجود تھی۔ ان کے والد استاد عظیم خان اور ان کے خاندان کے دوسرے بزرگ کلاسیکل میوزک کے ماہر تھے، یعنی مہدی حسن کے لیے میوزک کو صرف شوق نہیں تھا، میوزک ان کی وراثت تھا۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت کلاسیکل میوزک کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ انہوں نے ریاض کیا، سر سیکھے، راگ سیکھے اور سب سے بڑھ کر آواز کو کنٹرول کرنا سیکھا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ان کا پورا میوزیکل کریئر کھڑا ہوا۔ پھر 1947 آیا، برٹش انڈیا تقسیم ہوا، لاکھوں لوگوں کی طرح مہدی حسن اور ان کا خاندان بھی پاکستان آ گیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، ایک طرف نیا ملک تھا اور دوسری طرف زندگی دوبارہ شروع کرنے کا چیلنج۔ مہدی حسن کے پاس میوزک تھا لیکن میوزک سے گھر چلانا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے مشکل حالات دیکھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے اپنی زندگی چلانے کے لیے مکینیکل ورک تک کرنا پڑا، لیکن ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی، ریاض۔ دن میں جو بھی کام ہوتا، رات کو سروں کی دنیا میں واپس چلے جاتے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو آگے چل کر ایک عام انسان کو لیجنڈ بنانے والا تھا۔ مہدی حسن کے کریئر میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ریڈیو پاکستان بنا۔ ان کی آواز آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچنے لگی، لیکن ان کو صرف آواز کی وجہ سے مقام نہیں ملا، ان کی سب سے بڑی طاقت تھی کلاسیکل میوزک کی گہری سمجھ۔ وہ سر کو صرف گاتے نہیں تھے، وہ سر کو سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے غزل گانا شروع کیا تو ان کا انداز دوسرے سنگر سے بالکل مختلف تھا۔ ان کی آواز میں سافٹنس بھی تھی، درد بھی، اور کلاسیکل میوزک کی مضبوط بنیاد بھی۔ مہدی حسن نے غزل کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کی گائیکی میں لفظ بہت امپورٹنٹ تھے۔ وہ کسی شعر کو صرف میلوڈی کے لیے نہیں گاتے تھے، وہ اس کے مطلب کو محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے جب وہ کہتے رنجش ہی سہی تو سننے والے کو صرف ایک غزل نہیں سنائی دیتی، اسے اپنی کوئی پرانی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ جب وہ محبت کی بات کرتے تو لگتا تھا جیسے کوئی اپنے دل کا راز بتا رہا ہو، اور جب وہ جدائی گاتے تو خاموشی بھی ان کی آواز کے ساتھ بولتی محسوس ہوتی۔ مہدی حسن نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے بھی یادگار گیت گائے۔ ان کی آواز نے بہت سے ایکٹرز اور کریکٹرز کو ایک الگ پہچان دی۔ پاکستانی سینما کے گولڈن ایرا میں ان کے سانگز نے لوگوں کے دل جیتے۔ ان کی آواز رومانٹک سانگز کے لیے بھی مشہور ہوئی اور درد بھرے گیتوں کے لیے بھی۔ ان کی ورسٹیلٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک طرف غزل کو اپنی آواز سے امورٹل بنا رہے تھے
اور دوسری طرف فلم سانگز میں بھی اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ان کی آواز میں کئی ایسے کلام آئے جو آج بھی لوگ سنتے ہیں۔ ان کی مشہور غزلوں میں رنجش ہی سہی، گلوں میں رنگ بھرے، پتا پتا بوٹا بوٹا، اب کے ہم بچھڑے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں جیسے کلام شامل ہیں۔ لیکن مہدی حسن کی اصلی خوبصورتی صرف ان کی غزلوں کے نام میں نہیں بلکہ ان کے گانے کا انداز میں ہے۔ ایک ہی شہر کو اگر کوئی اور سنگر گاتا تو وہ صرف ایک شعر ہوتا، لیکن مہدی حسن گاتے تو وہ ایک احساس بن جاتا۔ مہدی حسن کی سب سے مشہور غزلوں میں سے ایک رنجش ہی سہی ہے۔ اس غزل کے الفاظ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی رکھتے ہیں۔ محبت ٹوٹ چکی ہے لیکن دل اب بھی سامنے والے کو بلا رہا ہے۔ یہی کنٹراڈکشن مہدی حسن کی آواز میں اتنی خوبصورت لگتا تھا۔ ان کی آواز میں نہ شور تھا نہ زبردستی کا درد، بس ایک ٹھہرا ہوا احساس، اور شاید اسی لیے ان کی غزل سیدھا دل پہ اترتی تھی۔ آخر مہدی حسن کی آواز میں ایسی کیا بات تھی؟ اس کا جواب صرف خوبصورت آواز نہیں ہو سکتا۔ ان کی گائیکی کے پیچھے سالوں کی کلاسیکل ٹریننگ تھی۔ ان کا سر پر کنٹرول، بریتھنگ، لفظوں کی ادائیگی اور میلوڈی کو سمجھنے کا انداز، سب مل کر ان کی آواز کو یونیک بناتے تھے۔ وہ ایک لفظ کو جس طرح کھینچ کر گاتے، اس میں بھی ایک پوری کہانی محسوس ہوتی۔ اسی وجہ سے ان کی گائیکی کو صرف سنگنگ نہیں، آرٹ کہا جاتا ہے۔ مہدی حسن کی شہرت پاکستان تک محدود نہیں رہی، انڈیا میں بھی ان کی غزلوں کو بہت عزت اور محبت ملی۔ میوزک لورز، سنگرز اور میوزیشنز ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کے قابل تھے۔ ان کی غزلوں نے دونوں ملکوں کے میوزک لورز کو ایک کامن ایموشنل کنیکشن دیا، اور یہ بھی مہدی حسن کے فن کی ایک خوبصورت بات تھی۔ سر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جہاں لفظ سمجھ نہ آئے وہاں احساس سمجھ آ جاتا ہے۔ مہدی حسن کو ان کی میوزیکل سروسز کے لیے پاکستان میں کئی ایوارڈز اور آنرز سے نوازا گیا۔ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز جیسے عظیم سول ایوارڈز بھی ملے۔ لیکن اگر آپ ان کی زندگی کو غور سے دیکھیں تو شاید ان کا سب سے بڑا ایوارڈ کوئی میڈل یا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ ان کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لینا۔ ہر لیجنڈ کی زندگی صرف روشنی سے بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ مہدی حسن کی زندگی میں بھی مشکل وقت آئے۔ ان کی صحت نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ وہ سٹیج اور میوزک سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ جو شخص سالوں تک آواز سے دنیا کو اپنا دیوانہ بناتا رہا، اس کی اپنی آواز جب کمزور ہونے لگی تو یہ منظر ان کے فینس کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ لیکن ان کا فن، ان کی ریکارڈنگز، ان کی غزلیں ان کو لوگوں سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ جس آدمی کی آواز نے لاکھوں لوگوں کی تنہائی دور کی، ایک دن وہی شخص خود خاموشی کے قریب چلا گیا۔ لیکن شاید لیجنڈز کبھی پوری طرح خاموش نہیں ہوتے۔ ان کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ان کے لفظ لوگ یاد رکھتے ہیں اور ان کا فن اگلی نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ مہدی حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مہدی حسن صرف پاکستان کے سنگر نہیں تھے، وہ ہماری میوزیکل ہیریٹیج کا ایک ایسا نام ہے جسے وقت کبھی مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آواز صرف گانے کے لیے نہیں ہوتی، آواز کسی کے دل کا درد بن سکتی ہے، کسی کی محبت بن سکتی ہے اور کسی کی یاد بھی۔ آج اگر ہم مہدی حسن کو یاد کرتے ہیں تو صرف ایک سنگر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے فنکار کے طور پر جو اپنے سروں میں ایک پوری دنیا چھوڑ گیا۔ اگر آپ بھی مہدی حسن کی آواز اور ان کی غزلوں کے فین ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کی فیورٹ مہدی حسن کی غزل کون سی ہے، رنجش ہی سہی یا گلوں میں رنگ بھرے یا کوئی اور اگر آپ کو پاکستان کے ان لیجنڈز کی کہانیاں پسند ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے تاریخ بنا دی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔